مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ 10 مارچ 1872 عیسوی کو سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں چیانوالی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے 4 ماہ قبل ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب 2 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے والدین کے گھر جام پور ضلع ڈیرہ غازی خان چلی گئیں۔ 1884 عیسوی میں 15 سال کی عمر میں ایک نومسلم عالم عبیداللہ مالیر کوٹلی کی کتاب تحفۃ الہند مولانا عبیداللہ سندھی نے پڑھی۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے مصنف کے نام پر اپنا نام عبیداللہ رکھا۔ اردو میڈل تک کی تعلیم آپ نے جام پور ضلع ڈیرہ غازی خان میں حاصل کی۔ پھر قبول اسلام کے بعد 1888 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں داخلہ لے لیا اور تفسیر، حدیث، فقہ، منطق اور فلسفے کی تکمیل کی۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ جہاں تک آپ کے کارناموں کا تعلق ہے تو آپ نے 1901 عیسوی میں گوٹھ پیر جھنڈو میں دارالارشاد قائم کیا اور 7 برس تک تبلیغ اسلام میں منہمک رہے۔ 1909 عیسوی میں اسیر مالٹا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل میں دارالعلوم دیوبند گئے اور وہاں طلباء کی تنظیم جمعیت الانصار کے سلسلے میں اہم خدمات انجام دیں۔ 1912 عیسوی میں دلی میں نظارۃ المعارف کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا جس نے اسلامی تعلیمات کی اشاعت میں بڑا کام کیا۔ ترکی میں 1924 عیسوی میں تحریک ولی اللہ کے تیسرے دور کا آغاز کیا۔ اس موقع پر آپ نے آزادی ہند کا منشور استنبول سے شائع کیا۔ ترکی سے حجاز پہنچے اور 1939 تک مکہ معظمہ میں رہے۔ اسی عرصے میں انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے حقوق اور دینی مسئلوں کو تحریروں اور تقریروں کے ذریعے عوام تک پہنچایا۔ آپ نے تحریک ریشمی رومال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ افغانستان کی آزادی کی اسکیم آپ ہی نے مرتب فرمائی اور 25 سال تک جلا وطن رہے۔ افغانستان میں آل انڈیا کانگریس کی ایک باضابطہ شاخ قائم کی۔ ساری زندگی قائد حریت کی حیثیت سے اسلامی اور سیاسی خدمات انجام دیتے رہے۔ جہاں تک آپ کی تصنیفات و تالیفات کا تعلق ہے تو مشہور ہیں ذاتی ڈائری، خطبات و مقالات، شعور و آگہی، شاہ ولی اللہ اور ان کا فلسفہ، فکر ولی اللہ کا تاریخی تسلسل، قرآنی شعور انقلاب، قرآن کا مطالعہ کیسے کیا جائے، مجموعہ تفاسیر امام سندھی، شاہ ولی اللہ اور ان کی سیاسی تحریک، تفسیر المقام المحمود۔ انڈین نیشنل کانگریس نے 1936 عیسوی میں برطانوی حکومت سے مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان واپس لوٹنے کی اجازت مانگی۔ چنانچہ مولانا عبیداللہ سندھی سعودی عرب سے کراچی بندرگاہ پر پہنچے۔ اس کے بعد دلی گئے جہاں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ کا درس شروع کیا۔ مولانا عبیداللہ سندھی تقسیم ہند کے خلاف تھے۔ ہندوستان واپسی کے بعد انہوں نے سبھاش چندر بوس سے ملاقاتیں شروع کیں اور جرمنی اور جاپان جانے کا عندیہ دیا، اور پہلی جنگ عظیم میں جس طرح مولانا عبیداللہ سندھی، راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اور مولانا برکت اللہ نے برٹش حکومت سے جنگ کا جو منصوبہ بنایا تھا اسی نوعیت کا منصوبہ بنانے پر زور دیا۔ مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ رحیم یار خان اپنی بیٹی سے ملنے 1944 میں جا رہے تھے، مگر رحیم یار خان کے قریب ایک شہر خانپور کے پاس ایک گاؤں دین پور میں آپ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہیں 21 اگست 1944 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبیداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔